الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں واقعہ معراج کی روشنی میں نماز کی فرضیت کیسے ہوئی ہے، اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس فریضے کو جس مقام سے اور جس کیفیت کے ساتھ اور جن حالات میں اس امت پر فرض کیا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی لانی چاہیے کہ اب تک اس فریضے کے تعلق سے جو ہمارے اندر غفلت رہی ہے، سستی رہی ہے، کاہلی رہی ہے، یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جانی چاہیے، اور مسجدیں ہماری آباد ہونی چاہیے اس فریضے کے ذریعے سے۔ آج کے خطبے میں جو آپ سے گفتگو ہوگی اس کا تعلق بھی صلاۃ ہی سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تھا کہ ماذا فرض اللہ علی امتی کا، کہ آپ کی امت پر اللہ رب العزت نے کیا چیز فرض اور لازم قرار دی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صلاۃ فرض ہے اور لازمی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ایسے افراد موجود ہیں جنہیں روشن خیال تصور کیا جاتا ہے، جنہیں آزاد خیال تصور کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ دین کے جو مسلمات ہیں، جن میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ایسے افراد اور اس فکر کے حاملین لوگ
دین کے مسلمات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ارکان عبادت ہیں ان کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے، ختم ہو جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ تو جو کچھ ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں ان کا رویہ ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالی جائے کہ اس کی فرضیت کے دلائل کیا ہے، قرآن نے اس عبادت کو کس طریقے سے فرض قرار دیا ہے۔ اور کہنے والے تو اتنا تک کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بدعات میں سے نئی چیز ہے، اس کا آسمانی شریعت سے یا قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں اور لکھی بھی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ اس کی فرضیت کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ آیت خاص پس منظر کی ہے، خاص موقع سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تمہیں سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خوف کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس عبادت کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے کہ آپ پیدل چل رہے ہو پھر بھی یہ نماز عبادت ادا کرنی ہے، جانور پر بیٹھے ہوئے ہو تب بھی آپ کو یہ عبادت ادا کرنی ہے جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ لیکن یہ حالت، یہ کیفیت اگر ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ جس طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہے، ویسے ہی نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً صلاۃ یہ اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے، مقررہ اوقات کے اندر۔ اس کے اوقات متعین ہیں، آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوقات متعین ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ فرضیت کے دوسرے دن صبح کو حضرت جبریل اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اوقات بتلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مقررہ اوقات میں یہ نماز فرض کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرضیت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کتاباً۔ کتاب کا معنی یہاں مفسرین نے لکھا ہے مفروضاً۔ لفظ کتبہ عربی زبان کے اندر فرضہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ فرض آئے تبھی ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ فرض ہے۔ اس کے لیے بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے صیغے ہیں جن سے فرضیت کسی چیز کی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ روشن خیال، آپ کے پڑوس میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، طلبہ نے ذکر کیا، جو شراب کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، شراب حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں حرام نہیں ہے؟
کہا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا ہے۔ آپ سوچئے، لفظ حرام کا تذکرہ نہیں کیا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر۔ اگر لفظ حرام کہا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو ہم تسلیم کرتے کہ ہاں حرام ہے۔ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، رجسن، یہ نجس ہے، ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ تو آپ مجھے سمجھائیں کہ اور حرام ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے صلاۃ کے لیے لفظ فرض استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کتاباً موقوتا، کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے صلاۃ کی فرضیت کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ یہ مقررہ اوقات میں اس کی ادائیگی کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ اور آئیے دوسرا ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد نہ کرو، اور خاص طور سے جو درمیانی نماز ہے اور راجح قول کے مطابق عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العزت کے سامنے باادب ہو کر کھڑے رہو۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے، امر کا صیغہ استعمال کیا گیا، ایسا اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے لازمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہی ایک آیت نہیں ہے، دسیوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے، نماز کو قائم کرو۔ اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس سے وجوب اور فرضیت اس عبادت کی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ قرآن نے اس کو فرض نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرضیت نہیں ہوئی ہے، یہ لایانی بات ہے۔ یہ دین اسلام کے جو مسلمات ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے لوگوں کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ یہ صلاۃ فرض ہے۔ آئیے احادیث پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں، ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا تعلق نجد سے تھا، اور بعض روایات کے اندر اس کے لیے اعرابی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بادیہ نشین یا خانہ بدوش اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ماذا فرض اللہ علیہ من الصلوات، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیں کہ کتنی نمازیں میرے اوپر اللہ رب العزت نے فرض اور لازم کی ہوئی ہیں۔ اور یہاں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا ثائر الراس، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ تھے، یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول، اور یہ زور زور سے کوئی بات کہہ رہا تھا لیکن لوگوں کی سمجھ میں اس کی بات آ نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتی دنا، یہاں تک کہ جب وہ نزدیک آیا تب بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلْ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اسلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے۔ اور شارحین حدیث نے لکھا ہے اسلام سے مراد یہاں
عملی احکام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ میرے اوپر عملی طور پر کون کون سی عبادات لازمی اور ضروری ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں یہ فرض ہیں 24 گھنٹے کے اندر، ایک دن ایک رات میں. فقال هل علی غیرها. اس شخص نے اس کے بعد کہا کہ کیا اللہ کے رسول ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، نہیں، الا ان تطوع، ہاں مگر کچھ نفلی نماز تم کر سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو، لیکن جو نمازیں فرض ہیں وہ یہ ہیں. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اس کے بعد روزے کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عہد و پیمان کیا کہ میں جو یہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے میں اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، میں ان کی پابندی کروں گا. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 5 وقت کی نماز اس امت پر فرض قرار دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے. اور اسی تعلق سے ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اہل کتاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی جانب روانہ فرمایا تھا. معاذ ابن جبل مشہور صحابی ہیں، ان کے بہت سارے مناقب ہیں، فضائل ہیں، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کرنے کے لیے حکم فرمایا اور آپ خود ان کو الوداع کہنے کے لیے آئے تو یہ سواری پر سوار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے تھے. صحابی نے کہا، معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول یا تو آپ بھی میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جائیے یا پھر میں نیچے اتر آتا ہوں. یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نیچے چلیں اور میں سواری پر سوار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سواری پر بیٹھوں اور نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تم سواری سے نیچے اتر آؤ، ایسے ہی رہنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم سے میری ملاقات نہ ہو. صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے. سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے ان کو حج کی ادائیگی سے پہلے روانہ فرمایا تھا. بہرحال یہ سن کر حضرت معاذ بہت زیادہ روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر کہ اب اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. وہ صحابی ان کو بھیجا تھا کس حیثیت سے؟ ان کو معلم بنا کر بھیجا تھا، داعی بنا کر بھیجا تھا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو مالی معاملات ہیں ان کا انتظام اور انصرام کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا. اور جو لوگوں کے لڑائی جھگڑے اختلافات ہوں ان کا تصفیہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو روانہ فرمایا تھا. یہ مقام ہے ان صحابی کا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو یمن کی جانب روانہ فرمایا ان سے کہا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو کتاب والے ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، توریت اور انجیل ان کے پاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ علم ان کے پاس ہے، آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے.
لیکن کہا کہ کرنا کیا ہے تمہیں؟ وہاں جانے کے بعد اولین ذمہ داری تمہاری کیا ہوگی؟ سب سے پہلا فریضہ تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ اور میں گزارش کروں گا جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ خواہ وہ کفار ہو یا وہ مسلمان ہو، اور خاص طور سے ایسے مسلمان جن کے عقائد میں بے پناہ خرابیاں موجود ہیں، ہر جگہ شرکیہ اعمال کی بھرمار ہو، ایسے مسلمانوں کے درمیان آپ کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت کی ابتدا کیسے کریں گے؟ اور یہ جو طریقہ بتلایا گیا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی دعوت کا یہی طریقہ تھا کہ سب سے پہلا کام ان کو کرنا کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ آئیے کہتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلی چیز جس کی جانب تمہیں لوگوں کو دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ بعض روایت کے الفاظ ہیں إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، کہ لوگ اللہ کو ایک جانے عبادت میں اس کی دعوت دینا ہے۔ اور بعض روایات کے الفاظ ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہے دعوت کی ابتدا اور اس کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو نبیوں کا طریقہ ہے دعوت کا، لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے من سے اور اپنی خواہش سے طریقہ ایجاد کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں توحید کی بات نہیں کرنی ہے، شرک کے سلسلے میں زبان نہیں کھولنی ہے آپ کو۔ کیا ہے دعوت؟ نماز اگر پڑھ لے جائیں لوگ، نماز پڑھنے لگے تو سمجھو سب چیز ٹھیک، ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ معاف فرمائیے گا، لوگ نماز پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، حج کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے دیتے چلے جاتے ہیں، روزہ رکھتے رکھتے چلے جاتے ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی اللہ رب العزت کیا، بیکار ہیں یہ ساری چیزیں۔ نماز پڑھنے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، یہ سن لیجئے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، نماز یہودی بھی پڑھتے ہیں، نماز عیسائی بھی پڑھتے ہیں، نماز بدھسٹ بھی پڑھتے ہیں، نماز مشرکین اور بت پرست بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی نماز ہوتی ہے، عقائد ان کے ٹھیک ہے، درست ہے۔ نماز پڑھنے سے کسی کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ درست ہوتا ہے انبیاء کے طور طریقے پر، ان کے اسلوب کو اپنانے سے عقیدہ درست کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال محنت کی عقیدے پر۔ اگر ایسا کوئی فارمولہ ہوتا تو اللہ رب العزت نبیوں کو حکم فرماتا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے نماز پڑھواؤ، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو سارے لوگوں کا عقیدہ درست اور ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں کرنا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے نبی دنیا سے یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ ایک اللہ کو مانو، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کو آری سے چیر دیا گیا اور اللہ کے رسول پر پتھر تک برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ ایک اللہ کو مانو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، شرک کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، توحید کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے دعوت کا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت حاصل کرو، ڈنڈے کے زور سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے عقیدہ درست ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے۔
جن پر اسلام آپ کو نافذ کرنا ہے، اگر وہی ان کا ایمان ہی درست نہ ہو، عقیدہ ہی درست نہ ہو، تو آپ کس پر اسلام کو نافذ کریں گے؟ کس پر تنفیذ ہوگی؟ فضول باتیں ہیں یہ۔ اور آئیے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ، اور جب توحید کو مان لے لوگ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ۔ یہودی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی اللہ کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ عیسائی بھی اللہ کو جانتے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اکثریت انسانوں کی ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حیثیت سے اللہ کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے؟ لیکن اسلام نے جو طریقہ جاننے کا بتلایا ہے، اس طریقے سے جانیں گے تو وہ صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہودی اگر کما حقہ اللہ رب العزت کو جانتے ہوتے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے۔ عیسائی اگر اللہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، اگر اللہ کا یقین کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اور اس امت کی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اللہ کو جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ کیا یہ عقیدے کی معرفت کافی ہے نجات کے لیے؟ نہیں کافی ہے۔ تو کما حقہ اسلام کے اندر اللہ کی جو معرفت مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو عبادت میں ایک جانے اور عملی طور سے کر کے دکھلائیں۔ شرک کے جتنے بھی دروازے سب بند ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر توحید سمجھ میں آ جائے لوگوں کی تب کیا کرنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم۔ یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ عقیدے کو تسلیم کر لیں، ان کا عقیدہ ٹھیک درست ہو جائے تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی۔ معلوم ہوا کہ نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس امت کے علماء کا اجماع بھی اس تعلق سے ہے کہ صلاۃ یہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 نمازوں کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا ان 5 نمازوں کو، یا 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دیتا ہے، فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلام، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یُبَاحُ دَمُهُ وَمَالُهُ، اس کا خون اور اس کی جان یہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں کہا إِلَّا أَن يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے ایسا انسان جو کسی ایک نماز کی فرضیت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ خاص طور سے وہ شخص جو نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور ابھی اسلام کے جو عملی احکام ہیں ان سے واقف نہیں ہے، اس سے لا علمی میں ایسی بات اگر نکل جائے فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ، تو اس کے نہ جاننے کو معذور سمجھا جائے گا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، یہ نو مسلم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ اور کہا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور جاننے کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر مصر رہے اور یہی کہے کہ نہیں میں نمازوں کی فرضیت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کی سزا جو اسلام نے بتلائی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ مسئلہ تھا صلاۃ کی فرضیت کا۔
جس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس فریضے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے سے مسجدوں میں آ کر قائم کرنے کی، ادا کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔